بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری گاڑی یہاں ایکسیڈنٹ ہو کے آئی ہوئی تھی، BMW اور مرسیڈیز کی یہ اسپیشلسٹ ہیں، تو میں نے کہا بولتا رسالہ بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو فون کال اتنی آتی ہیں جس کی وجہ سے رسالہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا۔ آپ لوگوں نے رسالہ سن لیا ہے تو رپلائی بھی دے دیں۔ بولتا رسالہ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا، تو اگر آپ لوگوں نے سن لیا ہے تو ہمیں رپلائی بھی کر دیں۔ تمام احباب جو ہے نا رپلائی بھی کر دیں ہمیں کہ آپ نے بھائی رسالہ سن لیا ہے۔ اور میں کتنی پولیس کھڑی ہوئی ہے، تو آپ لوگ ہمیں بتا بھی دیں کہ آپ لوگوں نے رسالہ سن لیا ہے، اور بتاتے نہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ جو ہے نا اللہ کے لسٹ میں بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ گاڑی جو ہے مطلب جو ہے بنا گئی ہے، لیکن ابھی بھی مطلب جو ہے نا بہت ساری فلمیں ہیں اس کے اندر، یہ دیکھ رہے ہیں ٹیگ بھی ایکسپائر ہوا ہے اس کا 08۔ بہت سارے معاملے ہیں یار، اللہ تعالیٰ سارے معاملوں سے نکالے۔ اور کمنٹ ضرور کریں کہ اگر آپ لوگوں نے سن لیا ہے نا، گھبرایا مت کریں، اور واٹس ایپ کو دیکھا کریں کہ واٹس ایپ میں بھی جب کوئی آپ سے رابطے میں نہیں ہوتا تو وہ سب سے نیچے چلا جاتا ہے، حالانکہ وہ آپ کا بندہ ہوتا ہے، آپ کے واٹس ایپ لسٹ میں ہوتا ہے، اس سے آپ محبت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جب آپ سے رابطے میں نہیں ہوتا تو وہ کتنا نیچے چلا جاتا ہے، بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کسی دن آپ کو واٹس ایپ کرتا ہے تو پھر وہ رابطے میں ہو جاتا ہے، پھر اوپر آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں اور سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، پھر ہم اللہ کی لسٹ میں اوپر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان ہے، تو جس طرح سے یہ جو آپ ویڈیو کو اگنور کرتے ہیں اور ویڈیو کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو پھر آگے شیئر نہیں کرتے ہیں، اور اپنے طور پہ جو ہے غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، اپنے طور پہ جو ہے نا اپنے مائنڈ کو مطلب پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، خرافات بولتے ہوں گے، واللہ عالم بالصواب۔ چھوڑنے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے ویڈیو کو کہ آپ جو ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دل آزاری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھوں کی صحبت، بزرگان دین کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو اس لسٹ جو میری ویڈیوز ہوتی ہیں ان میں اوپر رہنے کے لیے کمنٹ ضرور کرا کریں۔ بعض دفعہ کمنٹ فیس بک مجھے دکھاتا بھی نہیں ہے، اور وہ رہ ہی جاتے ہیں کمنٹس آپ لوگوں کے، اور بولتا رسالہ بھی چلا لیتے ہیں۔ المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے؟ یہ مضمون فضائل دعا کے صفحہ 218 تا 232 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی رسالہ کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے کہ 17 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کی دعاؤں پر رحمت کی خاص نظر فرما اور اس کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ درود پاک کی فضیلت: ہر قطرے سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے۔ اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا بازو مشرق میں ہے اور دوسرا
مغرب میں جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے، اللہ پاک اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فصل ہشتم، ان لوگوں کے بیان میں جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ قال الرضا، وہ 19 ہیں، 8 حضرت مصنف قدس سرہ نے ذکر فرمائے، اور 11 فقیر غفر اللہ تعالی نے زائد کیے۔ اول، نمبر 1، مضطر یعنی بے چین و پریشان حال۔ قال الرضا، اس کی طرف تو خود قرآن عظیم میں اشارہ موجود، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ ترجمہ کنز الایمان، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی۔ دوم، نمبر 2، مظلوم اگرچہ فاجر ہو، اگرچہ کافر ہو۔ قال الرضا، حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم بے شک ضرور میں تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر کے بعد۔ سوم، نمبر 3، بادشاہ عادل۔ چہارم، نمبر 4، مرد صالح۔ پنجم، نمبر 5، ماں باپ کا فرما بردار۔ ششم، نمبر 6، مسافر کی دعا کی قبولیت والی حدیث کو ابن ماجہ، عقیلی، بہقی اور بزار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، جبکہ بزار نے حتی یرجع، یہاں تک کہ لوٹ آئے کے الفاظ کا اضافہ کیا، اور اسی حدیث کو ضیاء نے حضرت انس اور احمد و طبرانی نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم سے روایت کیا۔ متعدد احادیث میں ارشاد ہوا کہ اس کی یعنی مسافر کی دعا ضرور مستجاب ہے، جس میں کچھ شک نہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد میں اور بخاری نے الادب المفرد میں اور ابو داؤد و ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور ان متعدد احادیث میں سے ابن ماجہ اور ضیاء کی روایت کردہ مذکورہ بالا حدیث مبارکہ بھی ہے۔ بزار کے یہاں حدیث ابو ہریرہ ان الفاظ میں ہے، 3 شخص ہیں کہ اللہ عز و جل پر حق ہے کہ ان کی کوئی دعا رد نہ کرے، روزہ دار تا افطار، اور مظلوم تا انتقام، اور مسافر تا رجوع۔ ہفتم، نمبر 7، روزہ دار۔ قال الرضا، خصوصاً وقت افطار۔ ہشتم، نمبر 8، مسلمان کے لیے اس کی غیبت یعنی غیر موجودگی میں دعا مانگے۔ قال الرضا، حدیث شریف میں ہے یہ دعا نہایت جلد قبول ہوتی ہے، فرشتے کہتے ہیں اس کے حق میں تیری دعا قبول، اور تجھے بھی اسی طرح کی نعمت حصول۔ دوسری حدیث میں فرمایا یہ دعا حاجی و غازی و مریض و مظلوم کی دعاؤں سے بھی زیادہ جلد قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، بہقی شعب الایمان میں صالح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں 5 دعائیں مقبول ہیں۔ مال گاڑی تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں دے رہی ہے بھائی۔ حامد رضا بھائی کی جو مدنی رسالہ بھی ہمارا رک گیا، اصل میں ہمارے پاس فون کال آ جاتی ہے نا، تو اس کی وجہ سے سارا معاملہ ہو جاتا ہے، اور میں ویٹ کر رہا تھا حامد رضا کا کہ وہ بھی آ جائیں۔ اور پہلے والی گاڑی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہوا سو ہوا، یہ سیکنڈ گاڑی جو ہے ان کی
اب یہ بھی میرے لیے بڑی آزمائش ہے. یہ دیکھ لیں 08 میں ایکسپائر ہو گیا اس کے ٹیگ. جو معاملہ ہوا توبہ کاشف. آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. اور میں حامد رضا کا ویٹ کر رہا ہوں. اصل میں اس کے جو انشورنس نے دیے پیسے، لیکن $1100 جو ہیں وہ میں نے بھی دینے. اب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے بھی دینے. اس چکر میں حامد رضا کو گھر بھیجا پیسے لینے کے لیے، تو وہ گیا ہوا ہے. تو میں نے کہا چلے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ رسالہ شیئر کریں. میرا کام بھی تھا 12 بجے، لیکن 12 میرے یہاں دخلے بج گئے. سنت دامت برکاتہ عالیہ کی تمام عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے، امیر اہل سنت کی طرف سے ہر ہفتے ایک رسالہ پیش کیا جاتا ہے تمام عاشقان رسول کے لیے. اس میں بہت مختصر سے وقت میں کافی سارا علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. تو یوں امیر سنت کی سوچ ہے، ماشاءاللہ تڑپ ہے کہ تمام عاشقان رسول تک جو ہے کسی نہ کسی ذریعے سے علم دین پہنچایا جائے. تو ماشاءاللہ یہ ہمارے صفدر یاز بھائی یہ الحمدللہ آپ کو رسالہ یہ سینڈ کرتے ہیں. یہ رسالہ جو ہے یہ بولتا رسالہ بھی ہے، یعنی کہ آڈیو بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو PDF میں بھی بھیجا جاتا ہے. تو کم و بیش 17 صفحات کا یہ رسالہ پڑھنا یا سننا ہوتا ہے پورے ہفتے میں. تو آپ کو ہر فرائیڈے کو یا سیٹرڈے تک آپ تک یہ پہنچاتے ہیں ہمارے سید صفدر ایاز بھائی. تو پلیز آپ سے یہ عرض ہے تمام عاشقان رسول سے، تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنوں سے، کہ جب یہ رسالہ پورے ہفتے میں، یعنی کہ آپ نے جیسے اگر فرائیڈے کو آیا یا سیٹرڈے کو آیا تو ویڈنسڈے کی شام تک یا پھر تھرسڈے کی شام تک پڑھ لیا یا سن لیا. یہ آپ ہمارے سید صفدر ایاز بھائی کو اگر آپ فیڈ بیک دے دیا کریں، آپ بتا دیا کریں، تو الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی یہ جو پڑھا ہوا ہے سنا ہوا ہے یہ پھر ہر ہفتے کو مدنی مرکز میں یہ پیش کیا جاتا ہے. تو امیر اہل سنت جب مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں ہر ہفتے کو، ہمارے یہاں وقت مطابق دن 1 بجے شروع ہو جاتا ہے، مدنی چینل پر لائیو آتا ہے. تو اس میں پھر جو ہے کارکردگی پیش کی جاتی ہے. تو امیر اہل سنت بہت بڑی دعا بھی ارشاد فرماتے ہیں. تو یوں کر کے آپ پڑھ کر سن کر اگر سید صفدر ایاز بھائی کو اس کا رپلائی کر دیا کریں تو آپ کو بھی ان دعاؤں میں، امیر اہل سنت کی دعاؤں میں حصہ ملے گا. اللہ پاک ان نیک بندوں کے صدقے میں ہماری بخشش فرمائے، ہمیں بلا حساب اکتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائی. اور جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں پڑھیں یا سنیں، اللہ پاک ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی تعاون کریں گے، اور یہ علم دین پھیلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولتا رسالہ جو ہے نا، یہ بڑی بابرکت بولتا رسالہ ہوتا ہے. اور بہت سے کمنٹ جو ہے نا، آپ لوگ کمنٹ کر رہے ہوں گے، لیکن مجھے یہاں شو نہیں ہو رہا. ایک کمنٹ شو ہو رہا ہے طوبہ کاشف کا، اس کے علاوہ کوئی کمنٹ نہیں شو ہو رہا. اور جب پروگرام ختم ہوتا ہے تو کافی سارے کمنٹ نظر آتے ہیں. میں حیران بھی ہوتا ہوں کہ یار میں رپلائی بھی نہیں دے سکا، میں آپ لوگوں کو بتا بھی نہیں سکا. ہو سکتا ہے کہ آپ کمنٹ کر رہے ہوں، لیکن کمنٹ یہاں میری وال پہ نہیں آ رہے ہیں. ایک واحد کمنٹ آ رہا ہے طوبہ کاشف کا، آمین کا. تو بولتا رسالہ جو ہے نا وہ بڑا معلوماتی ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے رسالہ اور ایک ہوتی ہے آڈیو. تو اوکے، تھینک یو سو مچ. میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو اپنے ٹائم کو جو ہے نا قیمتی بنانے کے لیے بولتا رسالہ آپ کے ساتھ نشر کر رہا ہوں. آپ لوگ اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، فارورڈ کریں، اور اللہ کی لسٹ میں جو ہے وہ اوپر آئیں. اور آپ امیر اہل سنت کی دعاؤں میں بھی ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. کیونکہ
وہ آڈیو ہے اور اس کو جب سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ علم دین حاصل ہوگا. ماشاءاللہ سے شیئر کر رہے ہیں آپ لوگ. شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ 10-11 بندے 12 بندے اور آ گئے. اور دعاؤں میں یاد رکھیں. میں اس کو دوبارہ چلاتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی سنیں, میں بھی سنتا ہوں, میرا بھی معلومات میں اضافہ ہوگا اور امیر اہل سنت کی دعائیں بھی ہوں گی. تو الحمدللہ اب تک 30 لوگوں نے مطلب جو ہے وہ رسالے کو سنا, اور مزید ہم دوبارہ ریلیز کر رہے ہیں. سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے؟ یہ مضمون فضائل دعا کے صفحہ 218 تا 232 سے لیا گیا ہے. دعائے عطار یا رب المصطفیٰ. جو کوئی رسالہ کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے کہ 17 صفحات پڑھ یا سن لے, اس کی دعاؤں پر رحمت کی خاص نظر فرما اور اس کی بے حساب مغفرت فرما. آمین. درود پاک کی فضیلت. ہر قطرے سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے. اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے. اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں. جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے, وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے. اللہ پاک اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فصل ہشتم. ان لوگوں کے بیان میں جن کی دعا قبول ہوتی ہے. قال الرضا. وہ 19 ہیں. 8 حضرت مصنف قدس سرہ نے ذکر فرمائے, اور 11 فقیر غفر اللہ تعالی نے زائد کیے. اول نمبر 1 مضطر یعنی بے چین و پریشان حال. قال الرضا. اس کی طرف تو خود قرآن عظیم میں اشارہ موجود. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. ترجمہ کنز الایمان. یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی. دوم نمبر 2 مظلوم اگرچہ فاجر ہو اگرچہ کافر ہو. قال الرضا. حدیث میں ہے اللہ تعالی اس سے فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم بے شک ضرور میں تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر کے بعد. سوم نمبر 3 بادشاہ عادل. چہارم نمبر 4 مرد صالح. پنجم نمبر 5 ماں باپ کا فرما بردار. ششم نمبر 6 مسافر. مسافر کی دعا کی قبولیت والی حدیث کو ابن ماجہ, عقیلی, بہقی اور بزار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا, جبکہ بزار نے حتی یرجع یہاں تک کہ لوٹ آئے کے الفاظ کا اضافہ کیا. اور اسی حدیث کو ضیاء نے حضرت انس اور احمد و طبرانی نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم سے روایت کیا. متعدد احادیث میں ارشاد ہوا کہ اس کی یعنی مسافر کی دعا ضرور مستجاب ہے, جس میں کچھ شک نہیں. اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد میں اور بخاری نے الادب المفرد میں اور ابو داؤد و ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. اور ان متعدد احادیث میں سے ابن ماجہ اور ضیاء کی روایت کردہ مذکورہ